بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے خاص عاشقانہ انداز کے ہیں اور وہ خاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جو ہی شروع ہوتا تو عبادت میں اضافہ فرما لیا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ ویسے بھی آپ کی عبادت کچھ کم نہیں ہوتی تھی، لیکن لمبے لمبے رکوع، سجدے اور لمبی تلاوت، یہ تو آپ کے معمولات میں یہ باتیں شامل تھیں کافی حد تک، لیکن آخری عشرے میں اس پہ بھی اضافہ، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا اہتمام ہوگا۔ تو عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں، نوافل میں اضافہ کریں، تلاوت میں اضافہ کریں، ذکر و اذکار میں اضافہ کریں، دعاؤں میں اضافہ کریں، لیکن سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں جا کر بیٹھ جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ دنیاوی کام چھوڑ کر جب جا کر وہاں بیٹھے گا تو اس میں بہت ساری نیکی کے کام بھی چھوٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر عیادت نہیں کر سکے گا، تعزیت نہیں کر سکے گا، جنازہ نہیں پڑھ سکے گا، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکے گا، بغیر کیے ہوئے اللہ سب کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اعتکاف کی برکت سے انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اعتکاف کی جو خاص غرض ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر نصیب فرما دیں۔ اعتکاف والے کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت۔ انشاءاللہ اگر یہ فضولیات تو نہ بولے، لیکن یہ کہ اعتکاف کی حالت میں جب یہ اللہ کے گھر میں رہے گا تو اس کے 24 گھنٹے گویا عبادت میں ہے، تو شب قدر کی فضیلت بھی انشاءاللہ اس کو ضرور نصیب ہوگی۔ جو آدمی اعتکاف کرنے والا ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو جیسے اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنا سر رکھ لیا، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا تو اٹھوں گا، کوئی کتنا ہی ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے دروازے پہ کوئی چلا جائے اور آہو زاری شروع کر دے، بالآخر وہ دروازہ کھول ہی دے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب کے در پہ کوئی آدمی سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گائے گا تو اللہ پاک کیوں نہیں اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے، ضرور انشاءاللہ اس کی مدد کی جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے فضائل میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے گا اللہ پاک اس کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دیں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کی کوئی بھی فضیلت نہ ہو، کیا یہی فضیلت کچھ کم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کا اہتمام فرمایا مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ رمضان شریف میں اعتکاف کسی عذر سے چھوٹ گیا تو آپ نے شوال میں روزے رکھ کر اس کی قضا کر ڈالی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رمضان میں بجائے 10 دن کے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو میری تمام مسلمان مرد اور عورتوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اس کو غنیمت سمجھ کر اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کریں، خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی، ایک جگہ مختص کر لیں جہاں پر وہ ایک یکسوئی کے لیے پردہ بھی لگا لیں اور اس مخصوص جگہ سے اور محدود جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت کے کام کاج گھر میں عورتیں اگر کرنا چاہیں، مثال کے طور پر سبزی بھی کاٹ دی اور پیاز وغیرہ کاٹ دیا، بچے کو دیکھ لیا، تو یہ اگر ہلکا پھلکا نظام ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم بالکل اعتکاف ایسا بھی نہ ہو کہ لگے کہ اعتکاف میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اگر گھر والے اس خاتون کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں افطاری میں اور سحری میں اور اکٹھے افطاری اور سحری کر لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اس کو عبادت کے لیے یکسوئی بھی دینی چاہیے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں گے، تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں
احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھنا ہے، لہذا بہت زیادہ ہجوم مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ گنے چنے افراد جتنی مسجد میں گنجائش ہو اس کے مطابق کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ میں چاہوں گا چاروں طرف آپ رکھ کے، اور اب 6 فٹ میں بھی بہتر ہوگا کہ 10 فٹ کا کر لیں، لیکن پورے احتیاط کے ساتھ بیٹھیں تاکہ انتظامیہ کو اس سلسلے میں آپ سے شکوہ نہ ہو۔ اعتکاف کے دوران اپنے آپ کو عبادات میں اور ذکر و اذکار میں ہی لگائے رکھنا بہتر ہے۔ تاہم کچھ لوگ بالکل چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، بات چیت کو ممنوع سمجھتے ہیں، اور یا وہ چہرے کا دکھانا بھی شاید وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ اس طرح کے تکلفات کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ کہ چلتے پھرتے سلام میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کسی سے خیر خرید پوچھنے کی غرض سے راستے میں رکنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے مسائل کسی کتاب سے پڑھ لینے چاہیے یا اپنے امام صاحب سے رجوع کر کے ان سے اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ مسجد کے جو حدود ہیں سب سے پہلے ان کو آپ پہچان لیں تاکہ اس سے باہر آپ نہ نکلیں۔ اگر باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ٹوٹ اگر جاتا ہے اعتکاف تو صرف ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی روزے کے ساتھ، وہ آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ مغرب کے ٹائم میں آپ کو پھر وہی بیٹھنا ہوگا اور پھر دوسرے دن مغرب تک۔ اور جو حضرات مسنون اعتکاف کرنا چاہیں تو جمعرات کے دن یعنی 20واں روزہ ہوگا اور 21ویں شب ہوگی، مغرب سے پہلے پہلے افطاری مسجد میں جا کر کریں، اور خواتین جو ہے وہ غروب سے پہلے پہلے اپنے معتکف میں چلی جائیں، اور بھرپور طریقے سے دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اعتکاف کرنے والے خواتین و حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔